اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، تقدیس اور تمجید اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ، جو رفعت اور منزلت اور جو شان عطا کی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اس مقام محمود پر اور اس بڑے مقام پر، اس رفیع الشان مقام پر آپ دنیا میں بھی فائز ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بلند مقام نصیب فرمائے گا۔ اور آپ کا اس دنیا میں آنا، آپ کی ولادت بسعادت، جس کو عربی کے اندر میلاد کہتے ہیں، ولادت کا لفظ اردو میں ہے، عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن میلاد کا لفظ وہ ولادت ہی کو میلاد کہتے ہیں۔ آپ ولادت کہہ لیں، آپ میلاد کہہ لیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر باب قائم کیا کہ باب میلاد النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی میلاد ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کو آج ہم ولادت کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا مراد، ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موضوع پہ جو حدیث مبارکہ ہیں وہ کیا ہے۔ تو ولادت مبارکہ، آپ کا دنیا میں آنا، پھر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے شان بخشی، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رفعت بخشی اور بعثت سے نوازا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے سر پر تاج ختم نبوت رکھا، یہ سب ایسے مقامات ہیں اور ایسی منزلت ہے، ایسا مرتبہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے، کیونکہ محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ معیار کیا ہے، وہ علامتیں کیا ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اس معیار کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنے نقطہ نظر سے نہیں، کیونکہ جب بات آتی ہے نا محبت رسول کی، پھر اپنے جذبات، اپنے مقاصد، اپنی سوچ، اپنی فکر وہ ایک طرف رہ جاتی ہے، وہ پھر ہم نے شریعت کو اپنانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت شرعی محبت ہے، وہ محبت ہے جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اگرچہ برتھ ڈے منانا تو بچوں کی بھی اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے، اس پہ تفصیل سے کبھی انشاءاللہ علیحدہ بات کریں گے۔ اسلامی نقطہ نظر سے برتھ ڈے منانا بھی ٹھیک نہیں ہے، چل جائے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کی مناتے ہیں، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یوم ولادت یا میلاد منائیں گے، تو اس بات کا تعلق کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی ایک وہ چیز
جس کا شریعت کے اندر جواز نہیں ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر جنہوں نے ایک ایک چیز کی رہنمائی فرما دی، ان کا یوم میلاد منائیں، تو یقیناً یہ بات قابل غور تو ہے، ہمیں دعوت تو دیتی ہے، ہمیں غور فکر اس بات پہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام بخشا، جو آپ کو حیثیت دی، اس کی جو وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت ہے، اور ہمارے دل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے اندر گناہ ہیں، جرائم ہیں، معصیتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس محبت کا معیار وہی ہے جو صحابہ نے قائم کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ایک دعوت فکر دی ہے، کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ان کا ایمان، یعنی اب جو ایمان لانے والے ہیں، ان کا ایمان اس لیول کا ہوا، اس معیار کا ہوا جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی راستہ وہی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام جیسا ہوگا، لیکن ہم نے کوشش اور جستجو تو یہ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا معیار وہی ہو جس طرف صحابہ گئے، جو صحابہ نے طرز عمل اختیار کیا۔ یہ بہت شاندار ایک نمونہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عزت تکریم کو امت کے دلوں میں بٹھایا، تاکہ وہ آپ کی ہستی کو، وہ اسلام کو، وہ قرآن کو صحابہ کرام کے نقطۂ نظر سے سمجھے۔ وہی اللہ جس نے امام کائنات محمد الرسول اللہ کو یہ شان بخشی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ، اور میزان بھی اتارا ہے۔ یعنی معیار کے پیمانے بھی ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ ہم کہیں کہ یہ محبت رسول کی علامت ہے، اور یہ محبت رسول کی علامت نہیں ہے، یہ تو پھر ہمارا اپنا معیار ہو گیا۔ تو شریعت ہم سے اپنا معیار نہیں چاہتی۔ دیکھیے، اپنا معیار تو یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ولادت مناتے ہیں، ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان بچوں سے کبھی آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا؟ ان کو کبھی کبھی ایک لگا بھی دیتے ہیں، کبھی ان سے آپ خفا ہوتے ہیں، کبھی ان کے بارے میں آپ کے دل میں اچھی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ آپ کے لخت جگر ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے کسی ایک بھی لمحے میں آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں؟ ایسا تصور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے جو معیار ہم نے قائم کیا اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو ہم کسی غلطی پر ہوں۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پہ اتباع کی۔ انہوں نے کبھی بھی، اس وقت بھی دیکھیے مختلف نظریے موجود تھے، مختلف ازم موجود تھے، اور اس وقت کی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک روم اور فارس کی شکل میں موجود تھے۔ اس وقت کی دنیا میں اس تناسب سے وہاں ترقی تھی۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، اور جو وہاں تجارت کی غرض سے یا کسی غرض سے جاتے تھے، تو ایک ان میں سے صحابی وہ کہتے ہیں کہ اتیت الحیرہ، کہ میں ہیرا گیا، تو وہاں میں نے دیکھا، یہ یمن کی ایک ریاست تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے جو بڑے کو، اپنے سردار کو وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے جھکتے ہیں۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جب ہوا تو میں نے یہ عرض کی اور یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ تو بہت زیادہ حق رکھتے ہیں، اور واقعتاً ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت اور شان کس کی بلند ہو سکتی ہے مخلوق میں سے؟
آپ کا زیادہ حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اس بات سے رکنا ہے، فلا تفعلوا، اس طرح نہیں کرنا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے لیے سجدے کا کہنا ہوتا مخلوق میں سے، تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کی شان بہت زیادہ بلند بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو لوگوں کے اپنے تصورات بنانے کا امکان تھا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعظیم کریں جس طرح ہیرا کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے اپنی کسی ذاتی عذر کی بنیاد پر، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے تھے بیٹھ کے۔ آپ نے نماز ہی کے اندر ان کو اشارہ کیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، نماز کے اندر ہی اشارہ کیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روم اور فارس، ان کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے جو آس پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کے کارندے، ان کے سارے وزیر مشیر وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو تم نے ایسے نہیں کھڑے ہونا، تم نے بیٹھ ہی کر نماز پڑھنی ہے، یعنی یہ تمہاری تشبیہ نماز کے اندر بھی ان کے ساتھ نہ ملے، مشابہت ان سے نہ ہو۔ حالانکہ دیکھیے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، صحابہ بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ صحابہ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی بھی اصلاح فرما دی کہ یہ نہ ہو کہ تم اس طرح کرو جس طرح اہل فارس اور اہل روم ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کی تہذیب اس وقت بھی اس کی ایک حیثیت اور فوقیت مانی جاتی تھی دنیا میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انہیں روک دیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، جس بھی موقع پہ جس بھی صحابی کو جو حکم دیا گیا اس نے وہ قبول کیا، اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا تھا، حالات ساتھ نہیں دیتے تھے، حالات اس کے برعکس نظر آتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے سامنے ایک بڑی مشکل مرتدین کی تھی جنہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا۔ ایک اہم بات جو مہم جو روانہ کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی، تو ان کو بھیجنے کا مسئلہ پیش آیا کہ اب اس مہم کو بھیجا جائے کہ نہ، کیونکہ یہ جو مہم تھی حضرت اسامہ کی، یہ ملک کے آخری کنارے پر یعنی جزیرہ عرب کے کنارے بلقاء فلسطین کی طرف یہ مہم نے روانہ ہونا تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب حالات جیسے نہ رہے ہوں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا میں ضرور اسے روانہ کروں گا، اگرچہ میرے جسم کو یہاں پہ آ کے پرندے نوچ لیں، یعنی مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے میری کیا حیثیت ہے، مجھے تو یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو نہیں روکنا جس کو آپ نے روانہ فرمایا۔ یہ اتباع رسول کا کیسا کامل نمونہ ہے۔ وہ خلافت پر متمکن تھے اور پورا جزیرہ عرب کے حکمران تھے، فتوحات کا دائرہ بڑھنے والا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا کتنا خیال رکھا، کتنا پہرا دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ تو جس بھی صحابی کو جو بھی حکم دیا انہوں نے کیا۔ آج ہم ایسا نہیں کرتے، معذرت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی بات ہمارے مفاد کو، ہمارے فائدے کو نقصان میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ تو ہماری عقل کی خرابی ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے یہ سمجھیں کہ ہمیں اسے نقصان ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے حرام کاروبار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے سچ بولا تو میں تو پھر کاروبار نہیں کر پاؤں گا، تو وہ غلط طریقے سے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی عقل کی خرابی ہے۔
حالانکہ اس حلال کے اندر جو اللہ تعالیٰ برکت دے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی خاطر اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا، وہ نسلوں تک اس میں نظر آئے گی کہ واقعتاً کسی نے اولاد کی تربیت کیا اور حلال نوالا ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا خون پیش کیا، جہاں ضرورت پڑی، جب بھی پڑی، انہوں نے اپنا لہو پیش کیا۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور دیگر رفقا کو ایک مہم پہ بھیجتے ہیں کہ تم نے یہ پیغام وہاں تک پہنچانا ہے۔ ان کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے کفار کی طرف سے۔ کفار کہتے ہیں کہ اسی صورت میں ہم تمہیں چھوڑیں گے کہ تم اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، یہ بات چل رہی ہے۔ تو اتنے میں پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اوپر حملہ کرتا ہے اور انہیں شہید کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی کی آخری رمق اور لمحات وہ چل رہے ہیں، اس میں خنجر لگنے کے بعد جو وہ بات کہتے ہیں، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو ہم زندگی کو گھسیٹتے رہتے ہیں نا، کبھی آکسیجن لگا کے، کبھی وہ یہ لگا کے، وہ لگا کے، یہ زندگی کو کھینچنا ہوتا ہے، زندگی کو گھسیٹنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مشن پر قربان ہو جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس راز کو انہوں نے پا لیا تھا۔ اب ان کو اس بات کی دشواری نہیں تھی کہ میں اکیلا کیسے روم کے پاس جاؤں گا، میں اکیلا خسرو پرویز جو اس وقت کا حکمران تھا، جو بہت بڑا ایک لیڈر تھا ان کا، اس کے پاس جاؤں گا۔ نہیں، آپ نے جس کو جس مہم پہ روانہ کیا وہ اس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ ایسے نہیں تھا کہ ایک بلٹ پروف گاڑی انہیں ملی اور وہ انہوں نے جانا ہے اور پورا وفد ہے اس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ صحرا کا سفر، وہ جغرافیائی اور دوسری سرحدوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، اور وہ چند لمحوں کی بات نہیں تھی، اس کے لیے ایک تگ و دو تھی اور ایک جگرا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مامور فرمایا تھا۔ تو انہوں نے خون پیش کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانیاں پیش کی، اپنے مال کی، اسباب کی، جو کچھ ان کے پاس ہو سکتا تھا وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا۔ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مشہور واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے، بچایا انہوں نے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی بہت سی وہ بیل گاڑیاں یا اونٹ گاڑیاں کرائی اور اس پہ سامان لے آئے ہوں۔ یہ بھی ان روایات کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر اپنا کل جو سامان تھا وہ ایک گٹھڑی میں باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے تاجر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ان کی کئی دکانیں موجود تھیں، لیکن جو کچھ ملا، جو کچھ آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نچھاور کر دیا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہیں، اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ، کہ جس شخص نے سب سے زیادہ اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعے سے مجھ پہ احسانات کیے ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بھی واضح ہوتی ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے دین کے لیے وہ نچھاور کیا۔ یہ ہے محبت کی علامتیں۔ آپ نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کو اگر حکم ہو کہ ایسا کرنا ہے اسلام کی طرف سے، قرآن اور سنت کی طرف سے، آپ اس کے لیے بے قرار ہوں؟ سیدنا علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم کی، اور یہ ایسی مہم تھی جس میں آپ نے پہلی دفعہ لوگوں سے اس طریقے سے فرمایا کہ وہاں جانے کے لیے ہمیں اسباب اور ذرائع چاہیے، اور آپ نے لوگوں سے اپیل کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لوگ لاتے گئے۔ وہی موقع تھا کہ سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جو بڑے مالدار اور غنی تھے، انہوں نے بہت سے اونٹ اور سواریوں سمیت اور پالانوں سمیت وہ سب کچھ جو کچھ اس پہ ساز و سامان تھا اس سمیت انہوں نے راہ الہ میں وقف کر دیا۔ تو اسی موقع پہ ایک وہ شخص جن کا نام سیدنا علبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری رات روتے رہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، بلکہ اس بات پر روتے رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دونوں رونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ روتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، سیرت سے آشنا ہوں گے۔ مجھے کوئی ایک صحابی کا نام بتائیے کہ انہوں نے اپنے فقر سے تنگ آ کے، یہ جو دنیاوی معاشی مشکلات ہیں ان سے تنگ آ کے روم یا فارس کا رخ کیا کہ ہم چھوڑتے ہیں، یہاں پہ تو گزارا ہی نہیں ہے، چلتے ہیں وہاں پہ۔ یہ ان کی تربیت نہیں تھی۔ ان کو یہ درس دیا گیا تھا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو تم میں سے اپنی اس کٹیا کے اندر، سرب اصل میں اس گھر کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر ہی بنا لیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں، جیسے ایک خیمہ سا ہو، ایک کٹیا سی ہو جو بنا لیتے ہیں۔ اس گھر کے اندر امن کی حالت میں کوئی صبح کر لے اور اس کے جسم میں تندرستی ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو تو کانما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ ان کی یہ تربیت کی گئی تھی۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ہمیں ان ناشکریوں کی سزا مل رہی ہے جس میں پوری قوم بری طریقے سے ملوث ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کیا کیا احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر، اور ناشکری قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا، ملکہ سبا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ سبا کے اندر اور سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی دو قوموں کا تذکرہ کیا جو بڑی خوشحال تھی، امن سے رہ رہی تھی۔ پھر جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی اسباب کے ذریعے سے جو ان کی خوشحالی کا باعث تھے اس ڈیم کو توڑا جسے سیل العرم کہتے ہیں، اور وہ سیلاب میں ساری ان کی ترقی وہ بہہ گئی اور سارے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی قوموں کو غرق کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے شکر کی عادت اپنائیے اور اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کے دعوے دار ہیں، صحابہ کرام نے جو معیار قائم کیا تھا ان میں سے کسی صحابی نے کبھی بھی کوئی ایسا اشکال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کیا تھا کہ میں تو فقر سے مارا گیا، میرے تو حالات ہی بہتر نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی کے پاس، صحیح بخاری کی روایت ہے، حق مہر میں دینے کے لیے لوہے کا چھلا تک نہیں تھا۔ آپ نے یہ حکم فرمایا، یہ چیز وہ چیز، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کا اگر ایک چھلا، ایک رنگ تمہارے پاس موجود ہے تو بھی لے آؤ۔ تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول بس حالات ایسے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے بس گزارے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ صورتیں تو یاد ہیں نا، تم اپنی اہلیہ کو یہ سکھا دینا، یہ انہیں پڑھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی ایک نے بھی دین سے کوئی ارتداد اختیار نہیں کیا، دین سے متنفر نہیں ہوئے۔ حالات جیسے بھی تھے، جب حالات کی تنگی تھی تب بھی وہ خوش تھے، جب حالات بہتر ہوئے، غنیمتیں آئیں، وہ خزانے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا، وہ خزانے وہ فتوحات کی شکل میں جب مدینہ منورہ آنے لگے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے تھے کہ اسی کے غلام تھے، وہ ان خزانوں کے غلام پھر بھی نہیں بنے۔ تو یہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی معیار دنیا کے سامنے رکھا تھا۔
آج ہمارے پاس ایسی باتیں نہیں ہیں کہ ہم محبت رسول کے اظہار کے طور پہ پیش کر سکیں، ہم قربانیاں دیں، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پیش کر سکیں، ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کر سکیں، ہم اسلام کے لیے کچھ پیش کر سکیں، یہ کچھ تو ہمارے پاس ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ ہمارے دامن میں کیا آ جا کے آتا ہے؟ جھنڈیاں، ہمارے دامن میں آتا ہے لائٹس۔ وہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ جس نے بجلی کے چراغوں سے کیے منور کیے افکار، یعنی یہ بجلی کے چراغوں سے، ان کمکموں سے فکر کو جلا نہیں ملتی، فکر کو جلا ملتی ہے تو قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، ان واقعات سے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کے اندر جاں گزی ہو تو اس کے لیے وہی صورت اپنائیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنائی تھی، وہی صورت اپنائیں گے تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ نہیں تو دیکھیے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے معیار کو شریعت کے معیار سے بالا تر کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کوئی شخص یہ کہے کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ آپ جانتے ہیں ایسے اشعار بھی کہے، سنے، لکھے، پڑھے، بولے جاتے ہیں کہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کے سوا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ دلائل جو یہ دیتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے نہیں تھے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ کبھی صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی؟ تو دیکھیے معیار ہم نے کیا بنا لیا اپنی طرف سے کہ یہ محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ ہم میلاد منائیں، جو نہیں مناتا وہ ایسے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہا۔ تو یہ معیار جو ہم نے خود قائم کیا اور اس پر اتنا پہرا دیا، اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ میلاد کیوں مناتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو اور ہم کیوں نہیں مناتے، اس کی وضاحت ہی کرتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ پرچہ کروا دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اہانت کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے اس میں اہانت کا کون سا پہلو موجود ہے؟ یہ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے بتائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے میلاد کی خوشی منائی تھی؟ ولادت رسول کی خوشی منائی تھی؟ اگر منائی ہوتی تو کم از کم آج سے 50-60 سال پہلے تک اس ملک کے اندر 12 وفات کے نام سے نہ جانا جاتا اسے۔ پہلے 12 وفات بزرگ موجود ہیں، 12 وفات کہا جاتا تھا، تو 12 وفات کہتے کہتے اور اس دن یہ سارا کچھ یعنی ایک غم کی شکل میں ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو اس وفات کو میلاد میں لاتے ہوئے کچھ وقت تو لگا، اب دیکھیے کہ وہ ایسا بن گیا کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 تاریخ کو ہوئی، 12 ربیع الاول کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں آج تک اہل سیر کا اتفاق نہیں ہے۔ کوئی 9 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 8 ربیع الاول بتاتا ہے، بلکہ غنیۃ الطالبین کے اندر تو یہ بھی لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ تو اسی طرح بہت سے محققین کی علیحدہ علیحدہ آراء موجود ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں ہمیں طریقہ بتایا۔ پھر یہ دیکھیے کہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب کوئی شخص اس سے یہ دلیل لے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نا کہ میں دلیل کیا پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھوں۔ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھے۔ تو اس سے یہ دلیل لینا کہ اب میں کمکمے لگاؤں، اب میں جھنڈیاں لگاؤں، اب میں ایسا کروں، یہ بات اپنی جگہ پر جو جس کا عمل ہو، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو نہیں منا رہے وہ گستاخ ہیں،
جو نہیں منا رہے وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ تو یہ باتیں بہت بڑی ہیں، ہم نے صرف اس دنیا میں نہیں رہنا، اس مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی دین کی شرعی دلیل ہونا ضروری ہے، نہیں تو وہی بات ہوگی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا کہ وہ چیزیں جو تراشا کرتے تھے نا، خود سے تراش لینے کوئی چیز، یفترون کا مطلب ہوتا ہے خود سے تراشنا، وہ خود سے ایک بات تراشتے تھے اور اسی کو اتنی اہمیت دے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ان کی تراشیدہ باتوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ یہ پھر صورتحال پیش آتی ہے، اس وجہ سے کسی دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا، ہمیں جو معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جو فرمایا، جو تعلیمات دی، جو صحابہ نے کر کے دکھایا، اس کے مطابق اپنی محبت کا معیار قائم کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک نقطہ نظر بنا لینا، اس کے بعد دلائل اکٹھے کرنا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے گمراہ لوگ ہیں، یہ اسلام سے برگشتہ ہوں، اسلام کے اندر ہوں، وہ سب کے سب یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن میں، یہ سنت میں دلیل ہے۔ ہوتا کیا ہے، پہلے وہ نقطہ نظر بناتے ہیں، اس کے بعد دلائل اکٹھے کرتے ہیں، تو اس طریقے سے تو دلائل مل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی جو زد ہے دیکھیں وہ کہاں پہ بڑھتی ہے، ہم یہ دیکھیں جو نقطہ نظر ہم بنا رہے ہیں اس کے اثرات کہاں پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رہیں۔ آخر میں ایک حدیث مختصر سی میں سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کو پیش کیا جائے گا روز قیامت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے، کیونکہ امت کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، یعنی ہوں گے امتی آزادی چمک رہے ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان امتیوں کے درمیان ایک اوٹ کر دی جائے گی، ایک پردہ کر دیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، دین کے اندر کیا کیا۔ احدثوا کا مطلب ہوتا ہے احداث، احداث کا مطلب نئی چیز شامل کرنا۔ تو نئی چیز جس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، تو وہ جب یہ کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ رحمت عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، ان کو آنے دو۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور لے جاؤ، میری نظروں سے اوجھل کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی۔ تو اس دن پھر کس کی شفاعت ملے گی؟ کس در پہ جائیں گے اور کس سے سفارش کرائیں گے؟ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے دین کے اندر چیزیں شامل کرنا۔ ایک شبہ یہ دیا جاتا ہے جی اس دور میں تو اے سی بھی نہیں تھے، ایسی مساجد بھی نہیں تھی، یہ لائٹس بھی نہیں تھی، تو یہ سب کچھ بدعت ہے۔ نہیں میرے دوستو، اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ جو چیز اس دور میں موجود تھی اس کے وسائل موجود تھے، پھر آپ نے وہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ اگر آج ہم کریں گے تو وہ بدعت ہوگی۔ اب اس دور میں تو لائٹ، اے سی یہ چیزیں تھی نہیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حب رسول موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں کہا کہ تم نے میرا میلاد منانا ہے، اگر نہیں کہا تو آج ہم منائیں گے تو پھر یہ بدعت شمار ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور وہ معیار نصیب کرے جو صحابہ نے قائم کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي